آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری کامیابی کی علامت الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان کے بعد سب سے پہلے کیا ہے؟ اچھا ایمان میں توحید بھی ہے, اللہ پر ایمان. قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں, ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, پھر کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس ماننے کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے, جب بیٹا تو اسی کی جنس میں سے ہوتا ہے, تو اللہ کا کو مثل کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا ناک دادا پہ گئی ہے, آنکھیں, اور شرارتی اگر ہو تو بیوی کہتی ہے بالکل باپ پہ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل کس پہ گیا ہے؟ باپ پہ گیا ہے. تو بیٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا کوئی. تو عقیدہ توحید ہے, اس میں یا اللہ مدد ہوگا, یا رسول اللہ مدد نہیں چلے گا, یا غوث آدم مدد نہیں چلے گا, قبروں سے مانگنا نہیں چلے گا. اگر کرنا ہی ہے پھر اللہ کہتا ہے پھر یہ مجھ پر ایمان کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. میں اکثر اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اللہ توحید کے بارے میں غیرت مند ہے, اور غیرت مند شرکت برداشت نہیں کرتا. یہ بالکل ایسے ہے, ایک آدمی کی 4 بیویاں ہو سکتی ہیں کیونکہ مرد سربراہ ہے, سربراہ کے ماتحت 4 ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کے 4 شوہر ہوں, کیونکہ سربراہ 4 نہیں ہو سکتے. سربراہ حکمران ہمیشہ ایک ہوتا ہے, حاکم ہمیشہ ایک ہوتا ہے. تو اللہ سربراہ ہے یا ماتحت ہے؟ معاذ اللہ سربراہ ہے, وہ ایک ہی ہوگا. یہ ایسا ہی ہے, اتنا غیرت والا مسئلہ ہے نا یہ, کہ ایک عورت کہتی ہے آپ میرے ہسبینڈ ہیں, آپ کا دل باغ باغ ہو گیا, آج تو بیگم نے میری رسپیکٹ کی, مجھے اپنا شوہر مان لیا. کہتی ہے آپ بھی ہیں, پڑوس کے وسیم بھائی بھی لگتے ہیں میرے ہسبینڈ. آپ بولو گے پھر وہی تیرا ہسبینڈ ہے, میں تیرا ہسبینڈ نہیں ہوں, دفع ہو یہاں سے. کیا خیال ہے؟ اگر غیرت مند ہوگے, اگر بے غیرت ہوگے ایک نمبر کے, آپ کہو گے تھینک یو. کیا کہو گے آپ؟ تھینک یو. مجھے فخر ہے کہ میری وائف براڈ مائنڈ ہے, بہت اللہ نے اس کو یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آئی ہے. امریکہ ایسے ہی تھوڑی میں نے بھیجا تھا, انگلش ٹش فش انگلش بولتی ہے فرفر. اور یہی تو ہے یہ گھٹیا نیچ قسم کے لوگ جن کے صرف ایک شوہر ہوتا ہے, یہ مجھے بالکل بھی پسند, یہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ تو غیرت ہوگی تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو غیرت ہوگی تو عقیدہ توحید سمجھ میں آئے گا, بغیرتی ہوگی تو عقیدہ توحید سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا کیا کریں, اب 2 نمبریاں بہت ہو رہی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت کہہ رہی ہے میں تو نہیں کہتی کہ میرے ہسبینڈ کے علاوہ بھی کوئی ہسبینڈ ہے, لیکن وہ ہسبینڈ کو جو رائٹس دینے چاہیے وہ کس کو دے رہی ہے؟ پڑوسیوں کو. تو ہسبینڈ کہے گا پھر اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ایک ہسبینڈ ہے. عملی طور پر تم نے 6 ہسبینڈ بولو رکھے ہوئے. خاص محبت ہے جو ہسبینڈ کو دی جاتی ہے, وہ والی محبت میں کسی اور سے شرکت. زینت کس کے لیے عورت اختیار کرے گی؟ ہسبینڈ کے لیے, اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. اب آپ جب گھر میں آتے ہیں سڑے ہوئے کپڑوں میں, پڑوس کا وسیم جب آتا ہے ایک دم چمک چھلو بنی ہوئی ہے, آپ کہو گے بھائی یہ جو تو مجھے زبان سے کہتی ہے نا ہسبینڈ, وہ تیرا کچھ لگتا نہیں ہے. رائٹ اس کو وہ والے دے رہی ہے جو کس کو دیے جاتے ہیں؟ ہسبینڈ کو. تو مشرک جو ہے کیا کہتا ہے, وہ گڑبڑ یہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں ایک اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے. یہ مشرکین مکہ بھی 2 نمبری کرتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کس نے آسمان و زمین کو بنایا. مشرکین کہتے تھے صرف اللہ کو, ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. پھر اللہ کہتا ہے پھر جھکتے کیوں ہو دوسروں کے سامنے جا کے, ان سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ آج ہم نے جو سورت پڑھی ہے نا سورہ مومنون, اس کے آخر میں کیا ہے؟ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. جو اللہ کے علاوہ کسی معبود کو پکارے گا, تو جس کو پکارے گا وہ معبود ہی ہے. تو اس لیے اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے. ایک شرک اکبر ہے, ایک شرک اصغر بھی ہوتا ہے جس کو ریاکاری کہتے ہیں, اللہ کے لیے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا. اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ جو عاملوں کا اپنے دماغ میں آپ نے ایک تصور بٹھا لیا ہے نا کہ ان کی پھونکوں سے اور ان کے عملیات اور فلیتوں پلیتوں سے کام بنے گا, یہ بھی ایک قسم کا شرک ہی ہے. اکبر نہیں ہے, اصغر شرک ہے یہ. ان کمبختوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں, بس ایک جملہ میں عامل چاہے دیوبندی ہو,
عامل چاہے بریلوی ہو، عامل چاہے اہل حدیث ہو، عامل چاہے رائے کا مقیم ہو، عامل کے چاہے 1 سال لگے ہوئے ہوں، عامل چاہے مولانا طارق جمیل صاحب کا علاج کر رہا ہو، عامل چاہے مفتی طارق مسعود صاحب کا علاج کر رہا ہو، عامل چاہے تہجد گزار ہو، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، عامل یا تو 2 نمبر ہوگا یا 2 نمبر نہیں ہوگا 1 نمبر، اوپر کی سیٹنگ اس کی آؤٹ ہوگی عملیات کر کے، پورا نارمل نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھو. اتنا بڑا دعویٰ میں کانفیڈنٹلی ایسا ہی نہیں کر دیتا. تو میرے سامنے نہ بتایا کرو حضرت جی کا علاج کیا تو ابے بلو بنائے حضرت جی کو، چاہے کتنے بڑے حضرت جی ہوں. سب 2 نمبر ہیں، منجن ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کمبختوں کے پاس. مفتی موسیٰ روحانی بازی عامل نہیں تھے، یہ میں پھر کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں. وہ عامل نہیں تھے، وہ کرامت کے طور پر بس وہ کچھ بھی کر دیا. وہ بعض بزرگوں کی کرامت ہوتی ہے، پھونک لگائی بندہ ٹھیک ہوئی، لیکن یہ والے پھونکوں والی سرکار کی کرامت ہی نہیں ہے. کہیں اتنی کرامت سینٹر تھوڑی کھلتے ہیں پھونکوں کے. اتنے تو مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندے نہیں کیے، انہوں نے اتنے کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک نہیں کیا جتنا یہ کر رہا ہے. تو ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں میرے بھائی، لیکن خدا کے لیے عاملوں کے چکر میں اپنی زندگیاں برباد. کچھ عامل 2 نمبر ہوتے ہیں، کچھ ہوتے بزرگ ہیں، عملیات اور فلیتے پلیتے کر کے اوپر کی کھوپڑی خراب ہو چکی ہوتی ہے. ان کو ایسا لگتا ہے آپ پہ چڑیل ہے، ہوتی نہیں ہے، ان کی اپنی کھوپڑی خراب ہو چکی ہوتی ہے. نیک ہوتے ہیں. کھوپڑی صحیح ہونا اور نیک ہونا 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دونوں جمع ہو سکتی ہیں. بعض بندہ نیک ہوتا ہے اور سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو انہوں نے عملیات کی ہیں، ان کی سیٹنگ آؤٹ ہے، آپ نے نہیں کی. آپ کیوں پاگل ہو کے ان کے پاس جا رہے ہو؟ تو خیر ابھی ہم جلدی سے سورت کو نمٹاتے ہیں. میں کھرچ کے نہ کوشش کر رہا ہوں عاملوں کی عقیدت محبت دل سے نکالوں، لیکن نکل نہیں رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین هم فی صلاتهم خاشعون. دوسری کامیابی کی علامت، پہلی ایمان جس میں عقیدہ توحید سب آ گیا. دوسری بات، نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. جس کی نماز میں خشوع نہیں ہے اللہ کی نظر میں وہ کامیاب نہیں. تراویحوں میں کیسا بیڑا غرق ہو رہا ہے نمازوں کا یار. یوٹیوب پہ آ رہی ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں کی تراویحاں، ان الذین آمنوا تعلمون، ٹھک رکوع، ٹھک قوما، ٹھک سجدہ. تسلی سے 3 تسبیحات تو پڑھ لو. اب اس کا بعض لوگوں نے حل یہ نکالا ہے کہ اتنی 20 رکعتیں ہو ہی نہیں، رکعتیں ہی شارٹ کر دیں. یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے. کہ 40 سجدے کرنے تھے آپ نے وہ 16 سجدوں پہ لا کے، 40 اور 16 میں کتنا فرق ہے. اصل طریقہ یہ ہے کہ بھائی جتنی تراویح ہے اتنی پڑھو، لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ. پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھ لے تمیز سے. ان 20 رکعتوں سے وہ بہتر ہے جس میں آپ کے منہ پہ نماز کپڑے کی طرح لپیٹ کے مار دی جائے. تو مذاق مت بناؤ میرے بھائی تراویح کو. ایسے اسپیڈ میں نا مقابلے ہوتے ہیں، تمہارے یہاں کتنے بجے تراویح ختم ہوتی ہے؟ ابے ہمارے یہاں 9:45. ابے ہمارے یہاں تو 9:44 پہ ختم ہوتی ہے. 1 منٹ میں کیا تیر مار لیا یار تو نے؟ 10-15 منٹ میں کون سا طوفان آ جائے گا؟ مقابلے چل رہے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تمیز سے پڑھو. فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی قاری تمیز سے تلاوت نہیں کر رہا تو پھر قرآن ختم کرنے کے بجائے علم طرح سے پڑھ لو، لیکن تمیز سے پڑھو. تو تمیز کی چھوٹی رکعتیں وہ افراتفری والی زیادہ رکعتوں سے بہتر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سنت تو 20 رکعتیں ہی ہیں، یہ نہیں کہ اب ان کو چھوڑ دیں، لیکن تلاوت میں کمی کر لیں، مگر تلاوت خشوع و خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے. اچھا اس میں بھی 2 انتہائیں ہیں. بعض لوگ تو تکڑ بھاگ رہے ہیں، بعض لوگوں نے اتنی آہستہ اسپیڈ کر دی ہے کہ وہ بھی لوگوں کی طبیعت پر بوجھ بنتی ہے. 4 آدمی تو خوش ہو جاتے ہیں اس سے. دیکھو یہ حرم کا ماحول نہیں ہے یہاں پہ، اب ہر جگہ حرم کی نقل نہیں اتاری جائے گی. اتنی آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی حدر میں پڑھنا چاہیے، حدر میں، تاکہ سب لوگوں کے لیے وہ سوٹیبل. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت خشوع و خضوع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بہت ٹھہر کے پڑھو. وہ اللہ سے ان کا بڑا زبردست قسم کا کنیکشن ہوتا ہے. وہ تو 4-6 آدمی ہر مسجد میں ایسے نیک شریف شرفا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت آرام سے. لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں میجورٹی کو دیکھا جائے گا. کس کو دیکھا جائے گا؟ میجورٹی. تو میجورٹی کو دیکھا جائے گا تو میجورٹی حدر کو پسند کرتی ہے. حدر کا مطلب تھوڑی سی رفتار ہو، مگر اتنی تیز نہ ہو کہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ 4 آدمی خوش ہوں اور 400 بیزار ہو کے گھر چلے جائیں.
حدر میں ہو. حدر کا مطلب ہوتا ہے روانی سے پڑھنا, مگر وہ روانی تیز والی روانی نہ ہو. میں پڑھتا ہوں نا, میری ریکارڈنگ بھی سورہ مریم کی پڑھی ہوئی ہے, روانی ہے لیکن وہ ایک ایک لفظ الحمدللہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھو. اچھا ایک اہم آپ کو پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں, جس کا نماز میں دل نہ لگتا ہو نا, ہمت کر کے ایک دفعہ 100 رکعت کی نیت باندھ لے. وہ 100 نہیں تو 50 رکعت پڑھ لے. جس کام میں دل نہ لگ رہا ہو نا, وہ ایک دفعہ تمیز سے کر لو, اگلے دن سے دل لگنا شروع ہو جائے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. آپ 50 رکعتوں کی نیت باندھ لو, 50 رکعتوں کے بعد نا پھر آپ کو تسلی سے پڑھو 50 رکعتیں, عادت پڑ جائے گی آپ کو, دیکھنا. تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون, جنتیوں کی دوسری علامت کیا ہے؟ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں, ٹرخاتے نہیں ہیں. تراویح میں رکوع میں تسلی سے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم, قومہ میں جانے کے بعد تسلی سے ربنا لک الحمد, بہتر ہے تھوڑی لمبی دعا پڑھ لو, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اس سے کم از کم کچھ دیر تو اسٹے ہوگا نا, ورنہ یوں کھڑک کر کے اٹھتے ہیں, بس تھڑک کر کے سردے میں ڈائپ لگانے کی فکر ہوتی ہے. تو تسلی سے کم 3 دفعہ امام کو چاہیے تسلی سے تسبیح پڑھے. سردے میں بھی 2 سردوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھے, دعا پڑھ لے, اللہم اغفر لی وارحمنی وہادنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. یہ دعا سنت سے ثابت ہے. 2 سردوں کے درمیان یہ دعا پڑھ لے گا نا تو ایک دم ٹھک کر کے دوسرا سردہ نہیں ہوگا. مجھے تو بہت وحشت ہوتی ہے کسی ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤں نا جو یوں 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 کر رہا ہے. چھوڑ دے, اس سے بہتر ہے آدمی آرام سے بیٹھ کے چائے پیے گھر جا کے. تو ٹرخا کیوں رہا ہے؟ اس سے عادت خراب ہوتی ہے, باقی نمازیں بھی پھر ایسے ہی ہو جاتی ہیں. تو اس کا خوب خیال کریں.